جناب آیت اللہ شیخ جعفر کاشف الغطا کا شمار خدا کے ان مقرب اولیاء میں ہوتا تھا جن سے منسوب کئی کرامات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ان کی ایک دلچسپ اور حیرت انگیز کرامت بطور داستان نقل ہوئی ہے۔ قصہ یوں ہے کہ ایک دن کوئی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اگر اجازت ہو تو مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ شیخ جعفر نے خلوت کا انتظام کیا تو اس شخص نے عرض کیا کہ میری دو بیویاں ہیں۔ ایک دن کھیتوں کی طرف جا رہا تھا کہ وہاں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش و حواس اڑ گئے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تمہارا کیا کام ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک جن ذات عورت ہوں اور مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، لہٰذا اب جو تم گھر جاؤ تو ایک کمرہ میرے لیے خاص طور پر تیار رکھنا اور اپنی دونوں بیویوں سے لا تعلقی کا اظہار کر کے ان سے دوری اختیار کرنا۔ میں ہر رات تمہارے پاس آیا کروں گی، لیکن یاد رکھنا کہ یہ راز صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے اور کسی کو ہرگز پتہ نہ چلے، ورنہ تمہیں ہلاک کر دوں گی۔ پس میں گھر آیا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ اس وقت سے آج تک ہر رات وہ میرے پاس آتی ہے۔ اسی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری اور سستی پیدا ہوتی جا رہی ہے اور یوں لگتا ہے کہ اب میں ہلاکت کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ اس نے بہت سا قیمتی مال بھی دیا ہوا ہے جو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ چونکہ نائب امام زمانہ ہیں، میرا علاج کر کے مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ جناب شیخ نے دو چٹھیاں لکھ کر اس شخص کو دیں اور کہا کہ ان چٹھیوں میں سے ایک کو اس مال کے اوپر رکھ دے جو اس جن ذات عورت نے تجھے دیا ہوا ہے، اور دوسری چٹھی کو ہاتھ میں پکڑے رکھنا۔ چنانچہ اس نے جناب شیخ کے ارشاد پر عمل کیا، ایک پرچی تو مال کے اوپر رکھ دی اور دوسری پرچی ہاتھ میں تھامے رکھی۔ جن ذات عورت حسب معمول آئی تو اس نے فوراً وہ رکا اسے دکھایا اور کہنے لگا کہ شیخ جعفر نے یہ چٹھی لکھی ہے۔ وہ جن ذات عورت قریب نہ آئی اور وہیں کھڑی رہی۔ پھر جب وہ اس مال کی طرف بڑھی جو اس نے دیا ہوا تھا تاکہ وہ اسے اٹھا کر لے جائے، تو دیکھا کہ جناب شیخ جعفر کا ایک رکا اس کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ اگر شیخ جعفر کا لکھا ہوا رکا نہ ہوتا تو یقیناً میں تمہیں ہلاک کر کے دم لیتی، اور غائب ہو گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان اور جن کا آپس میں شادی بیاہ کرنا ممکن ہے تو پھر غیر مشروع روابط بھی عین ممکن ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر جنات سے منسوب دو طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ پہلی طرح کے واقعات محض شک یا وہم کی بنیاد پر پیش آتے ہیں، اور دوسری طرح کے پیش آنے والے واقعات حقیقی اور سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ بے بنیاد اور غیر حقیقی باتوں پر یقین رکھنے کی کیفیت کو ہم وہم پرستی کہتے ہیں۔ معاشرے میں وہم پرستی بہت عام سی بات ہے۔ یہ غیر حقیقی باتیں گھروں سے معاشرے میں اتنی مشہور کر دی جاتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں بے بنیاد خوف بیٹھ جاتا ہے اور لوگ ان باتوں کو سچ سمجھنے لگتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایسی چند بے بنیاد باتیں جو گھروں اور معاشرے میں عام ہیں، مثلاً رات کو فلاں کمرے میں کوئی چل رہا تھا، یا فلاں کمرے میں کسی کا سایہ تھا، یا دروازے کی کنڈی بج رہی تھی، یا کوئی رات کو چھت پر چل رہا تھا، یا دروازہ اچانک سے خود کھل گیا، یا دیوار پر کسی کے ہاتھ یا انگلیوں کے نشان ہیں، یا فلاں حویلی یا بلڈنگ میں جنات کو دیکھا گیا ہے، یا فلاں بنگلے سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، یا فلاں علاقے یا پارک میں کچھ ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس قسم کی بے بنیاد باتیں معاشرے میں عام مشہور ہیں۔ ان بے بنیاد باتوں سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دلوں میں چھوٹی عمر سے خوف بیٹھ جاتا ہے، جو کہ اکثر جوانی اور ادھیڑ عمر تک ساتھ رہتا ہے۔ ایسی بے بنیاد باتوں سے خواتین مردوں کے مقابلے میں جلدی اور زیادہ خوف میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ خوف مردوں میں ہو یا عورتوں میں، اس کی وجہ کم علمی اور دینی تعلیمات سے ناواقفیت ہے۔ اور آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ان بے بنیاد چیزوں کو مزید پھیلایا ہے، اور میڈیا نے ڈراؤنی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے اسے نشر کیا ہے۔ البتہ تعلیم یافتہ لوگ ان چیزوں پر بہت کم یقین رکھتے ہیں، مگر تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے ہم اس خوف سے باہر نکل سکتے ہیں، اور احادیث نے بہت پہلے ہی
ان چیزوں کا حل بتا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنات اپنی اصلی حالت میں عام انسانوں کو نظر نہیں آتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو کسی انسان یا جانور یا پرندے کے روپ میں نہ ڈھال لیں۔ عام طور پر جنات نہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کمرے میں یا چھت پر اگر کوئی چلتا ہوا محسوس ہو تو وہ بلی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بند دروازہ کھل جائے یا کنڈی ہلنے یا بجنے لگے تو یہ ہوا کے سبب بھی ہو سکتا ہے۔ دیوار پر انگلیوں کے نشان کسی بچے کے بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی گلی یا بند حویلی میں آوازیں اور حرکات و سکنات جانوروں کی بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی پاک یا سنسان علاقے میں کوئی بھی فقیر رات کے وقت آرام کی غرض سے بیٹھا ہوا یا لیٹا ہوا ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم بغیر کسی دلیل کے جنات سے منسوب کر دیتے ہیں اور بے بنیاد خوف و ہراس معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جس گھر میں تلاوت قرآن کی جاتی ہے، یا جس گھر میں کبوتر یا سفید مرغ پالے جاتے ہیں، یا اگر گھر کے کمروں میں دیواروں پر آیت الکرسی آویزاں کر دی جائے، یا اگر صدقہ دیا جائے تو وہ گھر جنات کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ ہماری دینی معلومات کم ہے تو ہم آسانی سے ان بے بنیاد باتوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ دوسری طرح کے پیش آنے والے واقعات سنگین اور حقیقی نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ اس ویڈیو میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گھر میں پتھروں کا آنا، یا کسی چیز کا غائب ہو جانا، یا کسی انسان کے جسم میں جن کا داخل ہو جانا وغیرہ، ان واقعات کو علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ انسان کبھی لا علمی میں یا انجانے میں جنات کو تکلیف یا نقصان پہنچا دیتا ہے، یا پھر جنات کو کوئی بات بری لگ جاتی ہے، یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جنات انسانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلی طرح کے واقعات میں لوگ بے بنیاد باتوں سے پریشان ہو کر جعلی اور لٹیرے پیروں اور عاملوں کے پاس اپنا وقت اور پیسہ دونوں برباد کرتے ہیں، جبکہ احادیث نے تو ان مسائل کو بہت پہلے ہی حل کر دیا ہے، اور عقل، غور و فکر اور تحقیق سے بھی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرح کے واقعات جو علماء نے کتابوں میں بیان کیے ہیں بہت ہی کم پیش آتے ہیں، مگر یہ سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان معاملات میں جعلی اور لٹیرے پیروں اور عاملوں کے بجائے ہمیشہ روحانی اور دیندار لوگوں سے یا ایسے علماء سے رجوع کیا جائے جو اس فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے واقعے میں بھی ایک روحانی اور جلیل القدر عالم سے رجوع کیا گیا۔ یہ روحانی لوگ بڑی سخت ریاضتیں کر کے یہ مقام حاصل کرتے ہیں، اور خدا کی خوشنودی کی خاطر لوگوں کے ایسے سنگین اور اذیت ناک مسائل حل کر دیتے ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ روحانی اور دیندار لوگ عام طور پر اس کام کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے، کیونکہ یہ لوگ خدمت خلق کے جذبے کے تحت یہ کام انجام دیتے ہیں۔